نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 سفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی و قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء و مرسلین پیدا ہوتے رہے اور دنیوی ترقیاں بھی انہی صدیوں تک حاصل رہیں۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت و حکومت والے بادشاہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر عراق، مصر، حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، ساتھ ہی ان کی بدعمالی، بدعہدی، مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا ہے، اور انہیں اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ قطب تارہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی، ریگستانی اور دریائی سفر کرنے والے اپنی سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ اس قطب تارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ دین بغیر نماز کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نوٹ: ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار کے پاس ملاقات کی غرض سے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ شرابی پیاسا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن وہ پیاسا اٹھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 چیزوں کو برا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، تم کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر آج تم ہمارے پاس آ گئے، مگر تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت سخت بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے میرے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔
پھر آپ نے فرمایا کہ تم دل کے درد میں مبتلا ہو، لہٰذا تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے، اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں گٹلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل آخرت کی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔